بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 24ویں تراویح ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس 24ویں تراویح میں ہم آج انشاءاللہ 27واں پارہ پڑھیں گے۔ 27ویں پارے میں سورہ زاریات کی کچھ آیات ہیں، پھر سورۃ الطور ہے، سورۃ النجم ہے، سورہ نجم کے بعد سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، اور سورہ رحمان مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس سے قبل سورہ قمر، سورۃ الطور، سورۃ الزاریات، یہ سب مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور آخر میں سورۃ الحدید ہے، یہ بھی مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور سورہ حدید کے اختتام پر پارہ مکمل ہو کر انشاءاللہ آج کی 24ویں تراویح میں یہ 27واں پارہ مکمل تلاوت کیا جاوے گا۔ ان مکی صورتوں میں زیادہ تر پچھلی قوموں کی تباہی کا بیان ہے، جن قوموں نے توحید کے بجائے شرک اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات عبودیت اور ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اور پیغمبر کی دعوت توحید کو رد کیا، ٹھکرا دیا۔ حالانکہ یہ بڑی بڑی قومیں تھی، بڑی جاہ و حشمت اور طاقت و جاہ والی قومیں تھی، بڑی طاقت رکھتی تھی یہ قومیں، لیکن یہ کہ اللہ کا حکم رد کرنے، اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے پر اللہ نے انہیں تباہی کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ سورہ زاریات میں بھی مختلف ان کا ذکر ہے۔ کل ہی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انسانی شکل میں آئے، کھانا تیار ہوا، بعجل حنیذ بنا ہوا دمبا لے آئے اور بیٹے کی بشارت دی، اور کہا ہمیں آگے جانا ہے۔ آگے جا کر پھر لوط علیہ السلام کی بستی میں وہاں لوط کے مہمان بن گئے، اور آپ نے پڑھ لیا ہے پھر قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا، لوط علیہ السلام نے کہا جناب والا آمد کا کیا مقصد ہے؟ کہا آپ کی قوم کی تباہی کا پیغام لے کر آئے، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، اور کیسا لنرسل علیہم حجارۃ من طین، پہلے پتھروں کی بارش ہوے گی، پھر ان کی بستی اٹھائی جاوے گی، چیخو پکار، پوری بستی جبریل نے ایک پر اٹھایا، اور چیخو پکار ہے، اوپر تک بتھام کر کے نیچے گرا دیا، اور اوپر سے بارود والی بارش برسا دی۔ آج تک وہ پانی بحر میت بارود والا ہی ہے، اللہ، بحر میت نام ہی ہے اس کا۔ تو یہ قوموں کی تباہی۔ اس کے بعد پھر قوم عاد کا بھی ذکر ہے، سخت ترین آندھی جنہوں نے ان کا بھیجا غرق کرنے، مکانات تہس نہس اور کھجور کے تنوں کی طرح لاشیں، اللہ ہے۔ اور سمود کا اسی طرح مختلف قوموں کا ذکر ہے، مختلف قوموں کا ذکر کر کے کہا اس خدا نے یہ آسمان بنایا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان تمہاری اتنی چھت اللہ نے دی ہے بے ستون کے، زمین بچھونا بنا دیا، اور کھانے پینے کے تمام فوائد، پھل پھول سب اللہ نے دیے ہیں۔ اے انسان تو اپنی مرضی سے تو نہیں آیا یہاں، تجھے لانے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے نا، تو اپنی مرضی سے تو نہیں جاتا ہے اس دنیا سے، لے جانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب نہ تیرا آنا تیری چاہت پر، نہ تیرا جانا تیری چاہت پر، تو جتنی دیر رہے گا تو اللہ کی چاہت پر گزارنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارے آنے کا، یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو ہم نے اتنے انتظامات کیے، گھر میں تجھے بسایا مہمان بنا کر، گھر میں سارے تیرے انتظامات کیے، اور تو پھر بھی متمرد اور باغی بن گیا، بن کے رہے۔ تو ایسا کوئی مہمان بن سکتا ہے جو گھر والے کا باغی ہو، اور پھر اس کے لیے گھر والا سارے انتظامات بھی کر دے، تو اس کو لات مار کر اس کو تو کیا کر دیا جائے؟ دنیا کا کیا دستور ہے؟ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وما خلقت الجن، میں نے تمہیں لایا اتنے اعزاز کے ساتھ، حدیث میں ہے، وہ پیاری حدیث ہے، اتنے اعزاز کے ساتھ باہر لایا،
پھر میں نے دودھ کا انتظام تیرے لیے کیا، اتنا انتظام کر لیا، دنیا کو سجایا تیرے لیے، تیرے جانے کا بھی بندوبست میں نے جب چاہا تو کچھ چاہا تو میری بھی تو کر لے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا ما اريد منهم رزق، میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں نے تیرے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ آج انسان کا سب سے اہم ترین مسئلہ یہی بن گیا ہے، روٹی روٹی روٹی۔ اللہ کہہ رہا ہے میری مان تو، روٹی میں نے کھلاؤں تو پھر کہنا، روٹی میں نے کھلاؤں، تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی، 5 انگلیاں ہیں، ایک جانے کا راستہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، کمانے کے لیے اتنے ذرائع ہیں، جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، پھر بھی تو حریص اور لالچی ہے۔ مصرف ایک ہے، آمد کے 1000 ذرائع ہیں۔ وما، اس لیے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعم، میں تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا مجھے کھلاؤ، میں تجھے دے رہا ہوں تو کھا بوجھ کر، لیکن کچھ میری بھی تو سن لے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ بھی نہیں کہا وہ رازق ہے، نہیں، ان اللہ هو الرزاق، اتنا مبالغہ کا صیغہ ہے رزاق کا، ورنہ یہ بھی کہ ان اللہ هو الرازق، ہم تو کہتے ہیں اللہ رازق ہے، اللہ نے کہا اس میں تشدید لگا دی، وہ رزاق، اور رزاق بھی نہیں، ذو القوت المتین، مضبوط رزق دینے والا ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ پورے ملک کو کون کھلائے گا، کہاں سے اللہ پورے ملک کے بھوکے ہیں کہاں کھلائے گا، وہ سب بھوکوں کو وہی کھلانے والا ہے۔ تو خیر بات تو سورہ زاریات، اس کے بعد پھر سورہ طور میں 5 قسمیں کھائی اللہ، والطور وکتاب مسطور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یاد رکھ لو، قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں، کوہ طور کی مقدس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس کتاب قرآن کی، توریت کی اور لوح محفوظ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اور جو منشور لکھا ہے کاغذوں میں تقدیر کی، اور بیت المعمور کی قسم کھا رہا ہوں، اور یہ جو چھت بلند کی ہے اس کی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں، عذاب آوے گا، عذاب آوے گا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کفار کے مکہ والوں کی طرف سے مدینہ آئے تھے، اپنے قیدی چھڑانے کے لیے 2-4 دن قیام کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، یہ سورت پڑھ رہے تھے، آپ نے مغرب میں ان عذاب ربک لواقع، ان کا تو دل دل رہ گیا، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ مجھے ایمان نہ ایمان، یہ آیت ان عذاب ربک، میرا تو دل ہل کر رہ گیا یہ آیت۔ قرآن کا اپنا اثر ہے، قرآن کا اپنا اثر ہے، آج تو ہمارے دلوں پر تالا ہے، پڑھ رہا ہے قاری بڑے جوم سے پڑھ رہا ہے، ہم تو کھانستے میں بیٹھ جائیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ طور، اس لیے اللہ نے کہا کہ قسم کھا کھا کر کہ ہذہ النار التی، یہ جہنم تیار ہے، مجرموں اپنے کو سنبھالو۔ پھر متقین کا ہے، ان المتقین فی جنات، متقیوں کا ذکر بھی ہے، اور پھر قرآن سے نے سوالات کیے ہیں انسان سے، اے انسان تو خود آیا ہے، جیسے بھی تو خود آیا ہے، تو خود رو گھاس کی طرح ہے، یہ سوالات کیے ہیں انسان سے، بڑے سوالات ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ نہیں میں خود رو گھاس کی طرح خود نہیں آیا ہوں، مجھے لایا ہے پروردگار نے لایا۔ پھر سورہ نجم ہے، سورہ نجم میں اللہ نے معجزہ بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ، ستاروں کی فلکیات کی قسمیں کھا کر، فلکیات کی قسمیں کھا کر کہا معجزہ، نبی کریم معراج، اور اتنا قریب لے گئے ہیں، فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده، پھر وہی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ بیان کر کے کفار مکہ کہتے تھے ہم محمد کہتا ہے جبریل کو دیکھا ہے، جبریل وہی لاتا ہے، کبھی دیکھا تو ہوتا؟ اللہ نے کہا 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہی ولقد رآہ نزلۃ اخری، یہ بیان کر کے پھر مشرکین کے شرک کی تردید کر کے، پھر جنتیوں کی نعمتیں بیان کر کے یہ بیان کیا ہے اور بتلا دیا ہے، اے انسان وان للانسان ما سعى، تیرے کام وہی آئے گا جو تو بوئے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اچھا کر تو اچھا پاوے گا، برا کرے گا تو برا ہی نتیجہ آئے گا، مائنس کا مائنس ہی نتیجہ آئے گا۔ اس لیے آگے پھر سورہ قمر ہے، مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، سورہ قمر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ، کہتے تھے اے محمد تو بس یہ معجزہ زمینی فرشی معجزہ دکھاتا ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو کچھ آسمان کو بھی تو اثر کر کے دکھا دے اپنے جادو سے۔ تو رسول اللہ مینا میں تھے، آپ نے چاند تابان تھا، دمکتا چمکتا چاند تھا، آپ نے یوں انگلی کی اشارہ، دو ٹکڑے جبل ابو قبیس کے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، کہا محمد تو یہ بڑا جادوگر ہے، پہلے زمین پر چل رہا اب آسمان پر بھی چلنے لگا۔ اقترب، قرآن نے کہا اقتربت الساعہ، میرے نبی نے معجزہ دکھا دیا، قیامت قریب ہے، سدھرنا ہے تو سدھرو۔ اور آج کی اس صورت میں سورہ قمر میں پھر 4 بڑی طاقتور قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم نوح کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا ذکر کیا ہے، سمود کا ذکر کیا ہے اور لوط کا ذکر کیا ہے، کیسے طاقتور ڈاوا ڈول قومیں تھی، اور لیکن انہوں نے بغاوت کی، اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور وَلَقَدْ 4 دفعہ لوٹایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان ہے، 4 دفعہ۔ آگے پھر مختصر سورہ رحمان ہے، بڑی پیاری سورت ہے، اس سورہ رحمان کا آغاز ہی ہے، اللہ کی رحمت سے آغاز کیا، اے انسان تجھ پر کتنی رحمت ہے، یہ قرآن تجھے ہم نے سکھلایا ہے، تجھے پیدا کر کے تجھے بولنا ہم نے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، میں نے بولنا تجھے سکھلایا ہے، زبان گوشت کا لوتھڑا ایک ہی جیسا ہے، ہونٹ ایک ہی جیسے ہیں، 32 دانت ایک ہی جیسے ہیں، لیکن سب کا بول، ترنم، خوش الہانی سب الگ الگ ہے۔ آگے بیان 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے روحانی نعمتیں بھی بیان کی ہے جیسے قرآن ہے، اللہ نے دنیا کی مادی نعمتیں بھی بیان کی ہے، یہ آسمان، یہ کیا ستارے، یہ آسمان چھت ہم نے تمہیں دیا ہے، اس آسمان سے نمودار ہونے والے چاند، سورج اور موسم، ٹھنڈا گرم موسم، اور پھر یہ زمین اور یہ زمین کے باغات اور یہ پھر سمندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر آخرت کے جنت کی حوریں، اے ایمان والو، حور مقصورات فی الخیام، جو اپنے شوہروں کو ہی دیکھتی ہیں، وہاں سے نگاہ نہیں ہٹاتی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی نے نہیں چھوا ہے، وہ تمہارے لیے منتظر ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان چمکتی دمکتی وہ جیسی ہوتی ہیں، ایسے یہ حوریں ہیں تمہارے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار، اس لیے کہ انسان میں سب سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے نا، وہ احسان فراموشی، ناشکری اور ناقدری ہوتی ہے۔ 31 مرتبہ اللہ نے یاد دلایا کہ بڑی نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہے۔ ایک درویش صفت پاکستان کا حکیم تھا جو کہا کرتا تھا کہ پاکستان بھی سورہ رحمان کی تفسیر ہے، اس لیے کہ اللہ نے آسمان، چاند، سورج کے 4 موسم سے اس ملک کو نوازا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے سمندروں، دریاؤں، نہروں، ندیوں سے ایسا نوازا ہے، سمندروں کی مچھلیاں، جھینگے، لال جواہرات، لؤلؤ، مرجان، کتنی چیزیں نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے، صحراؤں سے، ریتلی سے، پھر ان میں معدنیات سے اتنا نوازا ہے، لوہا الگ، تانبا الگ، تیل الگ، گیس الگ، معدنی ذخائر سے نوازا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور پھر یہ سرسبز شاداب، یہ جنگل، یہ صحرا اور یہ باغات، یہ پھل، لنگڑا آم، کیا کیا پھل ہیں، میٹھے پھل، دنیا کا ایک نمبر 1 ملک ہے ان معدنی ذخائر میں، لیکن ناقدری اور ناشکری قوم ہے، اللہ سے بغل، اللہ الفاظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اتنی طویل سرحد اللہ نے عطا کی ہے، محفوظ سرحد۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس لیے بڑی پیاری صورت ہے، وقت تو ہو چکا، سورہ واقعہ آگے ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے اور لوگوں کے 3 طبقات، مقربین، پھر وہ ہوں گے وہ آخرت میں آخر والوں میں تھوڑے، اور پھر اصحاب الیمین جن کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اصحاب الشمال گناہگار جن کے بائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اس کا پورا تذکرہ۔ پھر سورہ حدید میں اللہ نے کہا اے ایمان والو، فتح مکہ سے پہلے پہلے خرچ کرو نا نبی کی جہاد میں، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ پھر ایمان والوں اور منافقین کا مقابلہ کر کے اہل کتاب کو آخر میں دعوت دی، اے اہل کتاب
عیسیٰ پر ایمان لانا ایمان نہیں ہے، میرے نبی پر ایمان لاؤ تو ڈبل ثواب سے نوازے جاؤ گے، ڈبل ثواب سے نوازے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اور ایسا نور ایمان اللہ عطا کرے گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اور پچھلی ساری غلطیاں اللہ معاف کر لے گا۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اگر کامل طور پر ایمان لے آئیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو یہی اعزاز اس امت کے لیے بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔